لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے جس اللہ کریم نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کا تعارف کرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی معرفت حاصل کرنا، شخصی تعارف فرض اور واجب ہے ہر مومن کے لیے۔ یہ جاننا اللہ کا رسول ہم جس کے امتی ہیں اس کا نام کیا تھا، اس کا حسب نسب کتنا شاندار ہے، وہ کس کردار کا مالک تھا، یہ ہر مومن پر فرض اور واجب ہے۔ جہاں اور چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، وہاں پر اپنے محبوب کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسے اصول ثلاثہ کا ایک جز کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اصول ثلاثہ کی معرفت فرض اور واجب ہے۔ ہر مومن کو اپنے رب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب کون ہے، میرا معبود حقیقی کون ہے۔ لا علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہیں اور سجدے کرنے شروع کر دیں۔ دوسرا اصل ہے دین۔ اللہ نے تجھے مسلمان اور مومن بنایا، اپنے دین کے بارے میں جان، یہ فرض اور واجب ہے۔
تیسرا واجب اور فرض یہ ہے کہ جس پیغمبر کا تو امتی ہے، جس کے نام سے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں تجھے ملیں گی، اس کے بارے میں جان وہ کون تھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ فرائض میں سے شامل ہے۔ کوئی اختیاری پرچہ سوال نہیں، سب فرض، تینوں سوال فرض، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی تعارف، معرفت حاصل کرنا ہر مومن پر فرض۔ اور جب ہم نہیں جانتے کہ ہمارا محبوب پیغمبر کن خوبیوں کا مالک تھا، وہاں سے ہمارے اندر اس پیغمبر کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، وہاں کسی کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ اس کے خاکے بنائے یا اس کے خلاف عرضہ سرائی کرے۔ ہر مومن کو اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی بکریاں چراتی تھی، جاریہ، بیڑیا بکری کو لے گیا، آصف کما یاسفون، جس طرح لوگوں کو دکھ ہوتا ہے مجھے بھی ہوا، فسقطتها سقطا، زور سے تھپڑ مارا اس کو۔ اللہ کے رسول، بہت دکھ ہوا، ایک بچی تھی، بیڑیا لے گیا، اس کا قصور کوئی نہیں تھا، اب میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دوں، لونڈی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے میرے پاس لے کر آنا، میں اس کو چیک کروں گا، امتحان لوں گا، کیا مسلمان اور مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہی اصول، رب کہاں ہے؟ قالت فی السماء، بچی کہتی ہے، لونڈی کہتی ہے، وہاں آسمان میں۔ من انا، میں کون ہوں؟ تعارف، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے معرفت کہ نبی کو رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے پہچان۔ جو لونڈی بھی مجھے جانتی ہے رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، اعتقها فإنها مؤمنہ، جا کر آزاد کر دے، اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی معرفت ہو وہاں ایمان ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، ایمان کا حصہ ہے، لیکن بد نصیب ہیں کچھ جن اور کچھ انسان جو مجھے اس حیثیت سے پہچانتے نہیں ہیں۔ جن اور انسان بد نصیب، اور اس کے علاوہ سارے خوش نصیب، زمین سے لے کر آسمان تک، جن اور انسان، اور وہ بھی بعض کے علاوہ، سارے آپ کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، امام احمد نے یہ حدیث بیان کی ہے، صحیح روایت، رجالہ ثقات کہہ کر، کہ پیارے حبیب علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزرے، لوگ پریشان باہر نکل کر کھڑے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ند بعیر لقوم، اس قوم کا ایک اونٹ جو ہے نا وہ بھاگا ہوا ہے اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب کی معیت میں، آپ آگے بڑھے،
اس کو بلایا، اسی وقت اونٹ سر جھکا کر آپ کے سامنے آ، آپ نے نکیل ڈالی اور پھر فَآخَذَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، کس کا ہے؟ میرا ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ لے کر چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے ساتھ حیران ہونے والوں میں سے حیران، کسی نے سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تو ابو بکر نے کیا جو معرفت رکھتے تھے، اللہ کے رسول اس اونٹ کا آنا اور اس طرح جھک جانا، حل یعلم انک نبی، کیا اس اونٹ کو پتا تھا کہ آپ نبی ہیں اور نبی اشارہ کرے تو پھر جھک کر آ جانا چاہیے؟ یہ جملہ تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انما بین السماء والارض یعلم انی نبی سوا کفرۃ الجن والانس او الا عاصی الجن والانس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنوں انسانوں کی تھوڑی تعداد ہے، وگرنہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول، میں نبی ہوں۔ ابو بکر تو صرف جانور کی بات کرتا، بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اس حیثیت سے نہیں پہچانتے۔ مومن آدمی تیرے ایمان کا حصہ ہے کہ تو نبی کی اپنے محبوب پیغمبر کو اس کی پہچان حاصل کر، اس کو پہچان، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کہاں ہونے والا ہے؟ دنیا گزر جائے گی، پہلی رات قبر کے اندر وہاں نقصان ہو جائے گا، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس نقصان کو اس وقت پھر پورا کرنا ناممکن ہوگا۔ وہاں سوالات ہوں گے اور یہی ہونے ہیں، اصول ثلاثہ اسی لیے ان کو کہا جاتا، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اور تیسرا اور آخری سوال اس کو آخر پر رکھا ہی اسی لیے گیا کہ جس کو پتا ہو اللہ کون ہے، جس کو معلومات ہو ہمارا دین کیا ہے، وہ ضرور جانتا ہوگا کہ رسول اللہ کون ہے۔ اگر یہ پتا نہیں تو پھر تیسرا سوال بھی نہیں آئے گا، اور دو سوالوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں، صرف ایک دفعہ پوچھا جائے گا، اور جب تیسرا سوال پوچھا جائے کہ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم ولا یہتدی لاسمہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ جو پیغمبر آخری بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں بتاؤ، فلا یہتدی لاسمہ ہی، بہت سوچے گا لیکن نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ ہے وہ نقصان، یہ ہے وہ سب سے بڑا نقصان جس سے ہم نے بچنا ہے۔ یہیں سے راہیں نکلتی ہیں جنت کی اور جہنم کی۔ حتیٰ کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہہ دیں گے بھائی ہم پوچھ رہے ہیں اس آخری پیغمبر کے بارے میں جس کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جواب اتنا آسان کر دیں گے۔ بد نصیب پھر بھی جس کو یہ نہیں پتا اللہ اور دین کیا ہے کہے گا ہاں لا ادری، مجھے اب بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کون تھا۔ اور حدیث میں جو لفظ موجود ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر تنگ ہوگی، اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں جاتی محسوس ہوں گی، اللہ جانتا ہے یہ کیفیت کیسے ہو۔ اور پھر فرشتہ اس کو ایک فَيَضْرِبُهُ بِمِرْضَبَائِهِ کا تھوڑا کون سا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ بس ایک ضرب لگے گی اور اس کا پورا جسم ریت کے ذرات کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور تجھے
اپنے محبوب ہادی اور اتنے بڑے خیر خواہ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں. اس لیے کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا کتاب چاہ ضرور اپنے میز پر ہونا چاہیے جس کے اندر لکھا ہو کہ محبوب پیغمبر جس کے ہم امتی ہیں وہ کن خوبیوں کا مالک تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، اس کا حسب و نسب کیا تھا. اتنی سی بات نہیں یاد کر سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنا حسب و نسب سناتے ہیں بڑے فخر سے. جس آخر الزماں پیغمبر کا تو امتی ہے اس کا حسب نسب یاد ہے تجھے؟ سب سے پہلے یاد کر تیرے محبوب پیغمبر کا نام کیا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، پیارے حبیب علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی، انا محمد و انا احمد، شروع یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اور احمد یہ دو میرے نام ہیں، اور اس کے بعد صفاتی نام بہت سے ہیں لیکن تین جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. اسی حدیث کا حصہ ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا ان الماحی یمحو اللہ بہ الخطایا، یاد رکھنا میرا نام ماحی ہے. ماحی عربی کے اندر ہا، ماحی مٹانے والا، جو مجھے جانتا ہے میرے ساتھ چلتا ہے. اور یاد رکھنا میرا نام ماحی ہے، مٹانے والا، جو تعلق جوڑ لے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. میں ماحی ہوں. آؤ ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدم، میں ہوں حاشر. جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو سارے کے سارے میرے نقش قدم، میرے قدموں پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں خاتم النبیین ہوں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ خود بھی یاد کرنا ہے، بچوں کو بھی یاد کرنا. محمد، احمد، حاشر، عاقب اور ماہی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میرے نام، کم از کم ان کو ضرور یاد رکھنا ہے. نام کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ محبوب پیغمبر کا حسب و نسب کیا تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب و نسب اتنا عالی شان تھا، اتنا اعلیٰ، اتنا عالی شان. ہرقل نے سفیان سے، ابو سفیان سے پوچھ لیا، سب سے پہلا سوال ہی یہی تھا، ما نسبہ. کسی بندے کی عظمت جاننے کے لیے، عظمت جاننے کے لیے دیکھو خاندانی آدمی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. غلطی کوتاہی ہر بندے میں ہوتی ہے، لیکن بندہ خاندانی ہو، بندہ نسل والا ہو تو کبھی اس سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے. بندہ نسل والا ہو، خاندانی ہو، یہ بڑے لوگ کہہ کر اس سے کبھی تعلق نہ توڑے، ضائع نہ کرے اس کو. غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے بندے سے، خاندانی آدمی سے تعلق رکھنا چاہیے. ہم تو عام خاندانی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس خاندانی کی بات کر رہے ہیں جس کا سلسلہ نسب ابراہیم خلیل الرحمن سے ملتا. اس سے کیوں نہ تعلق رکھے. اور وہ منظر جب ابو طالب اور عمر جو خدیجہ کا چچا تھا ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی، وہاں سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگ کیسے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے تجارتی مال کو لے جایا کرتے تھے. امانت اور دیانت اور صداقت دیکھی تھی. اپنی ایک سہیلی کہہ لیجیے نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا نکاح کا. جب متفق ہوئے دونوں نے اپنے اولیاء سے بات کر لی تو ابو طالب عمر کے دروازے پر جاتے ہیں اور جو گفتگو ہوتی ہے حیران کن.
ابو طالب کہتے ہیں رشتہ لینے آیا ہوں تیری بھتیجی کا، ہمیں پتہ ہے کہ بڑی پاک دامن ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لوگ عرب والے سارے چاہیں گے کہ اس کے ساتھ رشتہ کریں، لیکن میں آیا ہوں تیرے دروازے پر کس کے لیے؟ اپنے بھتیجے کے لیے آیا ہوں، 25 سال عمر ہے صرف اس کی، 25 سال عمر ہے یتیم، بات یہیں سے شروع کرتا ہوں، لیکن مت سمجھنا یتیم جو ہوتا ہے وہ خاندانی نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے مت سمجھنا جس کے پاس پیسہ نہ ہو خاندانی نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہمارا خاندان اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ ابراہیم سے چلتا ہے اور اس کے بعد بنو کنانا سے ہوتا ہوا قریش اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، میرے بھتیجے تک پہنچتا ہے۔ ہمارا خاندان سب سے اعلیٰ، اور پھر اللہ نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا والے کس کس گھر کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہم ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور میرا چیلنج ہے کہ میرے اس بھتیجے کے ساتھ کسی کو کھڑا کر کے دیکھ لو، عزت، شرف، حتیٰ کہ سمجھداری اور عقل کا مقابلہ کرا کے دیکھ لے، میرے اس 25 سالہ نوجوان بھتیجے کا پورے عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تعارف، خاندانی آدمی کے ساتھ تعلق ہو، اور جو اللہ کا رسول اتنا خاندانی ہو اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ خطبہ ابو طالب جس وقت ختم ہوا تو پھر عمر نے کہا ابو طالب جو تو نے بات کی ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہا، تو بھی خاندانی ہے، تیرا بھتیجا بھی خاندانی ہے، اور جو تو نے کہا ہے نظر یہی آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیرے بھتیجے کی ایسی شان ہونے والی ہے کہ اس دنیا میں کسی کی شان نہیں ہوگی۔ اور پھر یہی کہا کہ جا میں نے خدیجہ کا نکاح تیرے بھتیجے سے کر دیا، خاندانوں کی بنیاد پر، اور اتنا اعلیٰ خاندان، اور جس وقت ایک ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر سیدہ خدیجہ کو ایک ضرب المثل بنا دیا، ضرب المثل بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت پھر اس خاندانی عورت سے گزرا، اور جو خدیجہ کا اس خاندانی شخص سے گزرا، کتنا اعلیٰ تھا۔ اور ایماندار جاننے کی کوشش کر، تیرے محبوب پیغمبر کا نام کیا تھا، اس کا خاندان کیسا تھا، کہاں پر اس کا حسب نامہ یاد کرنے کی کوشش کیا کر، اس کا حسب نامہ یاد کر، کم از کم یہ باتیں انتہائی ضروری۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر کا کردار سے بندے پہچانے جاتے ہیں۔ 1,24,000 کی فگر بتائی جاتی ہے، پیغمبر گزرے ہیں، نبی آئے، رسول آئے، سب نے اپنی صداقت پر کوئی معجزے پیش کیے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، ہر کوئی اللہ کا دیا ہوا معجزہ پیش، دیکھو میں سچا ہوں، صحیح بات ہے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جو ہمارے محبوب پیغمبر جیسا تھا، جس نے اپنی صداقت پر اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے کہ آؤ میرے کردار کو دیکھو، کردار کو، یہاں سے بات بنتی ہے۔ سچائی اور امانت یہ کردار کی بنیاد ہے۔ تمہارا محبوب پیغمبر
63 سال کے اندر دنیا کے مورخین اپنے بھی غیر بھی اس پیغمبر اور اس شخص کا دنیا کے ایک ایک کونے کو کنگال مارا ہے، گھر کے اندر، باہر، جنگوں کے اندر، سفر کے اندر، ہر گفتگو کا ایک ہی حصہ کنگال مارا۔ کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا، نہیں جھوٹ بولا۔ پوری زندگی 63 سال میں تو وہ صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک شخص۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ 4 سال کی عمر ہے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس کے بعد 10-12 سال کے بعد ابو طالب کے پاس آئے، لم ارا منہ کذبۃ، وہ کہتے زیادہ نہیں، میرے پاس جتنی دیر میرا بھتیجا رہا ہے ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کردار، ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت انس کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی لعان طعان نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ کسی کو کہہ دیا کرتے تھے تریبت جمین ہو، تیری جبین خاک آلود ہو، اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے، وہ بھی سمجھانے کے لیے۔ عرب کا مقولہ ہے، اس کا بھی مجازی معنی ہوتا ہے، حقیقی معنی نہیں ہوتا۔ اپنے تو اپنے اغیار کی اگر بات کریں، اس دور کے اندر ساحر کسی نے کہہ لیا وہ بھی جھوٹا الزام، شاعر کسی نے الزام لگا دیا، مجنون کسی نے کہہ دیا، ساحر کاہن کا الزام لگا دیا، اور 4 الزام لگا دیے، کوئی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ یہ کاذب بھی ہے، نہیں لگا سکا، کاذب نہیں کو کہہ سکا۔ اس کو کہتے ہیں کردار۔ اپنے منہ سے خود اپنا وصف بیان کرنا دور کی بات، وصف وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آئے، جو اللہ کے رسول کا وصف لوگوں کو نظر آیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا کردار قرآن میں ہی نہیں، صرف اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا، وہاں بھی لکھا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ھذا عبدی، یہ میرا بندہ خاص ہے، اور کوئی زبان سے اونچی آواز نہیں اس کی نکلتی، کجا یہ کہ جھوٹ اس کی زبان سے نکلے، اور بازاروں میں شور کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے اس کو۔ اس کی زبان اللہ کہتے ہیں میرے کنٹرول میں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس زبان کو اللہ کا کنٹرول حاصل ہے، جو اللہ چاہے گا وہی اس سے نکلے گا۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ کسی کی زبان سے، اور جو بندہ جس کے سینے کے اندر اصل مسئلہ جنگ ہوتی ہے، اندر باہر نہیں، جس کے سینے کے اندر جو دل دھڑکتا ہے وہ اگر پاک صاف ہو جائے، ظاہر پاک صاف ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے جس کا پہلے سینہ پاک صاف کیا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، مشہور ہے بعض روایات میں 3 دفعہ تک آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچے 4 سال کی عمر میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا۔ جس بندے کو اللہ اندر سے صاف کر دے، اصل کردار وہاں بولتا ہے، جہاں حسد بغض ہر چیز نکال کر، حدیث میں آتا ہے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رأفت اور رحمت وہاں پر بھر دی تھی۔ یہ 4 سال کی عمر سے ہی اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ یہ 4 سال کا بچہ بھی لوگوں پر رحمت برسائے گا، حسد نہیں کرے گا۔ یہ 4 سال کی عمر، پھر کہتے ہیں 10 سال کے بعد بھی ایسا واقعہ پیش آیا، اور معراج کے وقت بھی پیش آیا۔
نبی علیہ السلام نے پوری تفصیل سے خود بیان کیا ہے کہ کس طرح جبرائیل آئے، کیا کیا چیز ان کے ہاتھ میں تھی، اور پھر کس طرح انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، کس طرح ایک تھال جو سونے کا تھا اور چاندی جیسی چیز میرے دل میں داخل کی اور ایک سیاہ رنگ کی چیز وہاں سے نکال دی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی کہ جو داخل کی تھی وہ اللہ کی رحمت تھی، جو اللہ نے نکال دیا تھا وہ یہ تھا حسد اور بغض۔ یہ ہے بنیاد انسان کے اندر سے خراب ہونے کی، وہ نکال دیا اللہ نے۔ سیدنا انس کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے سینے